سوویت یونین اور انڈیا کا ایک ٹلٹ کی طرف، یعنی ایک ٹلٹ رہا سوویت یونین کا ہمیشہ، اور اس کے نتیجے میں 71 کے اندر تو مدد بھی سوویت یونین نے کی. رشیا کے پاس لیکن ڈاکٹر پھر وہ اسلحہ کیا چائنا کے خلاف؟ یہ میں نے آپ سے کہا یہی تو ایشو ہے نا کہ وہ S-400 کس کے اگینسٹ لے رہے ہیں بھئی؟ چائنا کے اگینسٹ. آپ نے پوچھا تھا مجھے کہ پوٹن انڈیا جا رہا ہے، ابھی تک پاکستان آیا ہی نہیں ہے. جب آنا تھا اور تیاری ہو گئی تھی تو اس نے میسج بھیجا کہ بھائی کیا کروں گا میں پاکستان آ کے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اتنی قابل کہ میں آؤں ادھر. پرائم منسٹر نے خود پرسوں کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے. In other words, ہم broke, we are broke. رشین ہیں وہ اب انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں اور S-400 جو ہے اس کی ڈیلیوری تو ہو رہی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ S-500 جو وہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بھی بات ہوگی. آپ نے پوچھا تھا مجھے کہ پرائم منسٹر جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، تو دیکھیے یہ جب ایک پرائم منسٹر آ کے جب ایک دفعے قرض لیتے ہیں اور کنڈیشنالٹیز ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بعد میں بیٹھ کے کہنا کہ یہ غلط ہے یا انفیئر ہے یا ہماری سوورینٹی جا رہی ہے، دس از آئی ایم افریڈ کہ اس وقت آپ نے سرنڈر کیا تھا. انہوں نے بھی بعد میں ہلالی صاحب تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا، پھر بات تو سب کی ہوگی نا. انہوں نے بھی تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، ہم نے 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، ان کی جنگ ہم نے لڑی ان کا ساتھی بن کے، اور انہوں نے $150 بلین کا ہمیں نقصان پہنچایا، اور پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کتنے وعدے کیے. اور پھر دوسری ایک اور بات، امریکہ کی کانگریس جب ان کے اپنے قرض بڑھ جاتے ہیں تو نوٹ چھاپنے کے لیے وہ وہی اصول جو پاکستان پر لگاتے ہیں اپنے ملک کے لیے اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں. لیجسلیٹر ان کا وہ US کانگریس ووٹ کر دیتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ اور اس کی جو ریشو ہے اس کو بڑھا لیں قرض کی نوٹ چھاپ کے. لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو پھر تو وہ ہمیں سناتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو یہ وائلیشن کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے ان کے ساتھ ہم اس پر اوکے کر دیتے ہیں، اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر کل وہ آ کے ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی لے جائیں گے کہ اب تم پر تو اتنا قرضہ ہو گیا. تو پھر یہ ملک جو ہے سارے کا سارا ان کو ویسے ہی ان کی اسٹیٹ بنا دینا چاہیے، گروی رکھ دیتے ہیں ہم انہیں. یہ اصول جو ہیں یہ وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کشمیر پر، کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا. وہاں پر جو گولی لگتی ہے کسی کو اس کو وہ مظلوم نہیں سمجھتے، ان کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہیں. وہ ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ. اور ہم ایک جو کسی نے حفیظ شیخ نے لکھ کے دے دیا ایک ٹکڑا، ہم اسی کو سینے سے لگائے رکھیں اور کہیں کہ ہاں جی ہماری تو کمٹمنٹ ہے. ان کی کمٹمنٹس کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. عراق پر انہوں نے بامبنگ کی جھوٹ بول کر، فلسطین کے اوپر وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ کہاں کے سچے لوگ ہیں؟ وہ تو دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں ظفر ہلالی صاحب. سعودی عربیہ ہمارا دوست نہیں ہے، مگر ایک دوست ملک کہتا ہے کہ یہ پیسے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں 3-4 ملین، نہ صرف آپ 72 گھنٹے میں واپس کریں گے جب ہم مانگیں گے، مگر اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جدھر بھی پاکستان کی پراپرٹی ہو دنیا میں، وہ پراپرٹی آپ اگری کرتے ہیں کہ ہم ضبط کر کے وی سیٹ اٹ آف اگینسٹ دا ڈیٹ. اب آپ مجھے بتائیں ایسا کبھی ایسی چیز ہم نے فوراً اگری کر لیا ہے؟ یہ تو ایک خوش قسمت ہے کہ انہوں نے چھاپ دیا اس کی کنڈیشنالٹیز. سعودیز نے چھاپا، ہم نے نہیں کیا. اور جب سعودیز نے چھاپا تو آپ اور میں چونک گئے. ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کبھی عمر میں ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، مگر اب آپ ایسی چیز چھاپ رہے ہیں جیسے ہم جو ہیں قرض لیتے ہیں اور پھر کبھی نہیں دیتے ہیں واپس. یہ تو ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اب تک. تو یہ کیوں چھپ رہا ہے؟ یہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہے ہیں؟ تو پھر یس ہلالی صاحب یہ دیکھیے تو صحیح. ہلالی صاحب اگر آپ، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں، آپ کو کاٹ رہا ہوں، پھر مجھے یہ بتائیے کیا کہیں ایسے حکمرانوں کو ہم؟ یہ لوگ کون ہے اب؟ یہ حفیظ شیخ، ہمارا کیا تعلق اس سے؟ جیسے باقر رضا وہاں سے آیا IMF نے بھیجا، ویسا ہی حفیظ شیخ وہاں سے آیا اور اب کام ختم ہو گیا تو واپس چلا گیا. تو یہ سب پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو برباد کرنے میں فیسیلیٹیٹر ہیں. پھر تو یہ تو جناب ہلالی صاحب دیکھیے ایک لحاظ سے جب آپ کہہ رہے ہیں میں انڈرسٹینڈ، مگر دیکھیے میرے خیال میں اس پہ تھوڑی سی آپ زیادتی کریں. وہ آ کے کہتا ہے میں گیا واشنگٹن، میں بیٹھا 1 مہینہ میں ان سے بات کیا، دیز آر دا بیسٹ ٹرمز، اس سے بہتر میں کچھ نہیں کیا. اب آپ مجھے حکم کریں
تو نیشنل ایگزیکٹو کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے اوکے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حفیظ شیخ گیا, شام میں گیا, صبح سائن کر کے واپس آ گیا, کہا یہ لو یہ ہے شرطیں جو میں نے مانے. یہ شرط تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مانا ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو وہاں پر اس لیول پہ اس وقت ٹینشن ہے, لیکن اسی ٹینس مومنٹس کے اندر یعنی جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں 6 دسمبر کو, جو میں نے کل بھی بات کی, پریزیڈنٹ پیوٹن جا رہے ہیں نئی دہلی ایک دن کے لیے. اچھا, اب یہ اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بڑی ٹرکی اور بڑی ڈیسائزو مومنٹس ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں, دیکھیں سوویت یونین یہ جو ہے وہ سوویت یونین کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے چائنا سے. سوویت یونین اور انڈیا کا ایک ٹلٹ کی طرف یعنی ایک ٹلٹ رہا سوویت یونین کا ہمیشہ, اور اس کے نتیجے میں 71 کے اندر تو مدد بھی سوویت یونین نے کی. ایک اسٹیل ہے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک اسٹیل ہے. اب آگے کیا ہونا ہے, ونٹر میں لڑائی ہونی ہے, تیز ہونی ہے, ٹھہراؤ رہے گا, فوج, یہ جو اسٹیل ہے نا یہ بلیڈ کرواتا ہے یہ بھی ملکوں کو. جیسے اسٹیل پہ کھڑے ہیں نا, جیسے سیاچن ہے, اب سیاچن پہ ایک جگہ پہ اسٹیل میٹ ہے, مطلب ادھر ان کی فوج ہے ادھر پاکستان کی فوج, تو اسٹیل ہے. اب اسٹیل کے نتیجے میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ خرچہ تو ہو رہا ہے, اکانومی تو بلیڈ. اچھا, اب وہ اگر اسٹیل پہ بھی رکھتے ہیں تو اسٹیل پہ رکھنے سے انڈیا کی, آپ دیکھیں نا کہ وہاں فوج, انہوں نے فوج اپنی بڑھا دی, انڈیا اور بڑھا رہا ہے, وہ بڑھا دی انہوں نے, انڈیا اور بڑھا دی. وہ تو کوئی کسی جنگ میں نہیں گئے نا, چائنا تو کسی جنگ میں گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنے سالوں میں چائنا تو کسی جنگ میں نہیں, چائنا تو بالکل خاموشی سے رشیا کے پاس. لیکن ڈاکٹر پھر وہ اسلحہ کیا چائنا کے خلاف یہ میں نے آپ سے کہا یہی تو ایشو ہے نا کہ وہ S-400 کس کے اگینسٹ لے رہے ہیں بھئی, چائنا کے اگینسٹ لے رہے ہیں. تو اگر لے رہے ہیں تو کیا پیوٹن اس پہ, اور دیکھیں ایک بات میں نے کہا نا یہ ہاٹ وار ہو رہی ہے سائبر کے. اچھا, اب ایشو یہ ہے سوال کہ کیا S-400 وہ دیں گے تو S-400 کل کو لڑائی ہو گئی چائنا کے ساتھ, تو S-400 طیارے کیا چائنا کے اگینسٹ یوز کرنے کی, اس کو چائنا نہیں دیکھ رہا, آبزرو نہیں کر رہا, چائنا کلوزلی تو حالت جنگ میں ہے. پاکستان اکنامک وارفیئر کی زد میں ہے, اور پراپر اکنامک وارفیئر کی زد میں ہے پاکستان. ٹھیک ہے نا, آپ کے اوپر مطلب اس بات کو ہو سکتا ہے لوگ اختلاف کریں, لیکن میں تو اس سے بالکل اختلاف نہیں کروں گا. میرا تجزیہ یہ ہوگا کہ پاکستان پہ اکنامک وارفیئر ہے, مکمل طور پہ معاشی جنگ ہے, اور اس معاشی جنگ میں جو ہے پاکستان کو الجھا دیا گیا ہے وتھ پراپر پلان. مطلب یہ ایک لمحے کا جو کھیل ہے کہ جس کے اندر یہ IMF اور FATF اور یہ سارے معاملات, لیکن پاکستان چونکہ اس وقت ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں آپ سمجھیں کہ ابھی تو افغانستان کا مسئلہ, اللہ کرے کہ وہاں سکون رہے, انڈیا کے ساتھ ہمارا سکون رہے, یہ یہاں پہ ٹینشن نہ ہو, انڈیا اور چائنا کے معاملات بھی ٹھنڈے رہیں اللہ. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ایونٹس ایسے ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے. مطلب مثال کے طور پہ اگر فرض کریں یہ, اچھا پیوٹن نے بھی تاریخ رکھ لی, انہوں نے بھی تاریخ رکھ لی 6 دسمبر, یہ اوپر نیچے ہو جاتی فرض کریں تو یہ ہوتا کہ انڈیا نے سمٹ آف ڈیموکریسی اٹینڈ کر لی انہوں نے, اور اس میں S-400 طے کرنا ہے انہوں نے. اگر پیوٹن کے ساتھ S-400 نہیں طے ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور ہو جاتا ہے تو کیا امریکہ جو ہے وہ سینکشن لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ ٹرکی بھی لگا چکا ہے نا امریکہ, ٹرکی بھی لگا چکا ہے اور ٹرکی بھگت رہا ہے اس کو. پریزیڈنٹ ہیں وہ اب انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں, اور S-400 جو ہے اس کی ڈیلیوری تو ہو رہی ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ S-500 جو وہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بھی بات ہوگی, اور بھی بہت کچھ, وہ جو تقریباً 7.5 لاکھ رائفلز کی مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مینٹین کرتے ہوئے رکھتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ اب رشیا اور ان کے بیچ میں بھی آپس میں کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم CPEC کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوریاں آ رہی ہیں, بڑی کانفلکٹنگ قسم کی رپورٹس ہیں. ان کی فورن جو ان کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس پر جو سوال و جواب آتے ہیں, رفتار بھی یہاں پر تھمی ہوئی ہے. بالکل افغانستان پر بھی ہم امریکہ کو ٹو کر رہے ہیں, اور ابھی چودھری سرور صاحب کا میں نے کلپ سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے سب کچھ یعنی لکھوا لیا ہے, اور صرف $2 بلین کا قرضہ دینا ہے انہوں نے 3 سال, یعنی $6 بلین ٹوٹل ہے. تو یہ کہاں ہم کھڑے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں کہ پوٹن جا رہا ہے انڈیا, وہ انڈینز جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں, رشینز کے ساتھ بھی ہیں. افغانستان کے ایشو پہ ہم بالکل آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ایک ہی بات کو فالو کر رہے ہیں.
اور چائنیز جو ہیں وہ بھی اب جو بات ان کی جو ویب سائٹس پر آ رہی ہے دے آر آلسو اٹ از ریفلیکٹیو آف سم فرسٹریشن. کہاں پر ہم کھڑے ہیں انٹرنیشنلی؟ ہماری فورن پالیسی کیا ہے ظفر ہلالی صاحب؟ بیسک تھا یہ کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، بحث پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی. دیکھیے اب کیا بتائیں، آپ نے پوچھا تھا مجھے کہ پوٹن انڈیا جا رہا ہے، ابھی تک پاکستان آیا ہی نہیں ہے. جب آنا تھا اور تیاری ہو گئی تھی تو اس نے میسج بھیجا کہ بھائی کیا کروں گا میں پاکستان آ کے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اتنی قابل کہ میں آؤں ادھر، کچھ ہے ہی نہیں، آپ لوگوں نے کوئی ڈیلز نہیں ہے، دیر از نتھنگ. تو میں خواہ نہیں آنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کریں، لیٹس ہیو اے گڈ ڈیل اور پھر میں آؤں گا. اور اس وقت سے اب تک ہم یہ ڈیل پہ چل رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ آئل پائپ لائنز بن سکتے ہیں، گیس پائپ لائن چائنا کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیا چیز ہے جس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، رشیا، اور کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، مگر اب تک نہیں آیا. اچھا میں ہندوستان کے ہلالی صاحب چاہتا ہوں، میں آپ کی اب ٹوک رہا ہوں بات کو کیونکہ ہمارے پاس وقت